خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا ومرجعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جامعہ قادریہ رضویہ کے محتمم اور ناظم اعلیٰ حضرت محترم صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری صاحب زید مجدہم اس ادارے کے لائق و فائق اور عظیم المرتبت اساتذہ کرام اور میرے دائیں اور بائیں اور اطراف میں تشریف فرما علماء کرام مشائخ اعظام معززین شہر اہل سنت کی دینی تنظیمات کے ذمہ داران آپ سب کی تکریمات تشریفات اور اکرامات کے ساتھ آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے ہمارے نوجوان علماء و فضلاء کرام اس ادارے کے محترم طلباء کرام اور معزز شرکاء مجلس اہل سنت کے خطباء کرام ائمہ اعظام جو یہاں تشریف فرما ہیں، چونکہ مجھے سب کے نام یاد بھی نہیں ہوتے تو میں نام نہیں لے سکا. آپ سب کا احترام، آپ کی محبتیں میرے دل میں ہیں، آپ کا اکرام میرے دل میں ہے. آپ میرے لیے قابل صد احترام ہیں. آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے عنوانات دو ہیں. سب سے پہلے صاحبزادہ علامہ عطاء المصطفیٰ نوری صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ کہ یہ عرس مبارک کی تقریب ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی درجات کو بلند فرمائے. ایک ہمارے محترم کہا کرتے تھے کہ جو جانے والوں کے اخلاف یا جانشین، جن کو انگریزی میں سکسیسر کہتے ہیں،
ہوتے ہیں۔ ایک کو کپوت کہتے ہیں کہ جو ورثہ اسے ملا ہے اسے بھی گنوا دیتے ہیں۔ ایک کو پوت کہتے ہیں کہ جو اس ورثے کی حفاظت کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، اور ایک کو سپوت کہتے ہیں کہ جو اس ورثے کو آگے بڑھاتے ہیں، اسے ترقی دیتے ہیں۔ تو صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری نور اللہ مرقدہ ایک سپوت تھے کہ جنہوں نے اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے جو ورثہ پایا، نہ صرف یہ کہ اس کی حفاظت فرمائی بلکہ اسے آگے بڑھایا اور ترقی دی۔ اور اب صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری اس کو مزید وسعت دے رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، اور اپنے برادر گرامی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ اس ادارے کو یہاں کسی مین روڈ پر، فرنٹ پر اچھی جگہ ملے اور کھلی جگہ ملے، اور پھر وہ اہل سنت کا علمی چہرہ بنے، وقار بنے، افتخار بنے، اور عظیم الشان ادارہ قائم ہے۔ یہ بھی عظیم الشان ہے، لیکن جو راستہ ہے وہ تھوڑا یہاں کے رہنے والوں نے تنگ کر دیا ہے۔ اس کو نیچے کریں بار کو، پہلے دیکھیں ریفلیکٹ ہوا کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان میں اہل سنت و جماعت کا ایک ممتاز ادارہ بنا دیا، علمی اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، اور کام کی رفتار کے اعتبار سے۔ اور اب صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری صاحب، مجھے خوشی ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، جہود و مساعی میں اور عزائم میں مزید برکات نصیب فرمائے۔ صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری کہتے ہیں کہ منہ میں سونے یا چاندی کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ انہیں اسٹرگل کرنی پڑی، جد و جہد کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی، اپنے لیے، اپنے معاش کے لیے نوکری بھی کرنی پڑی، لیکن معاش میں کھو کر اپنے معاد کو انہوں نے بھلا نہیں دیا، بلکہ معاش میں انہوں نے زیادہ جوش اور جذبے اور مشن کے ساتھ اس ادارے کے کام کو آگے بڑھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے جو جن دوستوں کو ان پر اعتماد تھا، اور اعتماد حاصل کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، تو جو احباب، جو اہل سرورت جن کا انہوں نے اعتماد حاصل کیا، اپنی دیانت سے، امانت سے، محنت سے، اخلاص سے، اس سے اور اداروں کو بھی انہوں نے فیض پہنچایا۔
چنانچہ پختونخوا میں، پنجاب میں، حتیٰ کہ جنوبی پنجاب تک ایسے ادارے ہیں جن کا ماشاءاللہ صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری بھی تعاون کرتے تھے، اور انہی کے توارث کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری بھی تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ ان کے لیے، ان پر اعتماد کرنے والے اہل ثروت کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی جذبوں کو اور ان پر دوستوں کا جو اعتماد ہے اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یہ خود بھی ماشاءاللہ معاشی اعتبار سے خود کفیل ہیں اور اچھے معیار پر اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی ان کے عزائم دوسروں کے لیے قابل تقلید ہیں۔ اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان اداروں کی ضرورت کیا ہے۔ جلدی لے آئیے آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی صنعت کو، تجارت کو، معیشت کو، زراعت کو، حرفت کو، معاش کو، روزگار کو چھوڑ کر دین کے تمام پیشے، یہ تمام شعبے اپنی اپنی جگہ انسانیت کے لیے، مسلمانوں کی معاشرت کے لیے ضروری ہیں، اور ہر شعبہ کسی نہ کسی درجے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر قبیلے، ہر علاقے، ہر طبقے، ہر برادری، ہر خاندان میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو دین کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے فقیہ بن جائیں، دین کے ایکسپرٹ بن جائیں، دین کے ماہر بن جائیں، کیونکہ جس طرح اور سارے شعبے ضروری ہیں، جس طرح ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے طب کا شعبہ ضروری ہے، تو ہمارے دین کی حفاظت کے لیے دینی تعلیم کا شعبہ ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کے لیے کسی پروفیشنل کلاس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہر ایک قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ آج کل تو بیگمات آ کر بیٹھ جاتی ہیں ٹی وی پر اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹھیکہ تو نہیں ہے مولویوں کا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ہر ایک نہیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اللہ کے دین کو ایسے طبقے کی، ایسے گروہ کی، ایسی جماعت کی ضرورت ہے
کہ جو فل ٹائم ڈیووٹیڈلی اپنے آپ کو وقف کریں دین کے لیے، تاکہ دین کے ایکسپرٹ بنیں، دین کے فقیہ بنیں اور پھر امت کی رہنمائی کریں۔ تو تفقہ فی الدین، فقاہت، اور یہ ہمیشہ دین کی ضرورت رہے گی۔ تو جب یہ دین کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان اداروں کی بھی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا ماہر بنا دیتا ہے۔ تو یہ طبقہ کیوں ضروری ہے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ عالم بن کر، فاضل بن کر، فقیہ بن کر، مفتی بن کر، مدرس بن کر واپس اپنی قوم میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ تباہی کے راستے پر جانے سے، جہنم کے راستے پر جانے سے بچ جائیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی روح سے یہ ادارے، یہ پوری امت کا، پوری ملت کا فرض کفایہ ہیں، اور ان اداروں کا ہونا دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے از حد ضروری ہے۔ ہر شعبہ ضروری ہے، لیکن یہ شعبہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو جب کچھ لوگوں کو میرا رب فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر لو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ باقی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دنیا کی ضرورتوں سے فارغ کرتے ہیں، دنیا کی ضرورتوں کے لیے ان کو خود کفیل بنا دیں، تاکہ وہ کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اسی طرح سے آج کل ایک اور فتنہ یہ ہے کہ بس قرآن کافی ہے۔ ابھی میں ایک متجدد کا ایک کلپ کوئی مجھے سنا رہا تھا، داڑھی کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے کہا کہ داڑھی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور وہ جو حضور نے فرمایا کہ مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی بڑھاؤ، تو مطلب یہ تھا کہ تکبرانہ وضع اختیار نہ کرو، اس کا تعلق وضع سے ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ تو جب اتنا آسان دین لوگوں کو پیش کیا جائے گا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ بڑی اچھی بات ہے صاحب، کیا بات ہے۔ اس لیے دین کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، جبریل امین وحی لے کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو حضور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو یاد کرنے کے شوق میں جلدی جلدی دہراتے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے پیارے حبیب اس پیغام وحی کو یاد کرنے کے شوق میں
جلدی یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجئے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس وحی کو آپ کے سینے میں، آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، اے پیارے حبیب، یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سو جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ جبریل امین پڑھ لے، تو آپ اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اسے پڑھ لیا کیجئے۔ پھر ثم ان علینا بیانہ، پھر یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک عربی کا ٹیکسٹ یا متن آپ کو دے دیا گیا اور جو چاہے اسے تختہ مشق بنا دے، جو چاہے من پسند معانی اس کو پہنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان، اس کے معنی کو بتانا، فرمایا کہ یہ بھی ہمارا کام ہے۔ لہذا تو جب قرآن کے معنی کا بتانا، قرآن کے مطالب کا بتانا رب نے فرمایا کہ ہمارا کام ہے، تو پھر کوئی بندہ ہے جو دعویٰ کرے کہ اللہ نے یہ مجھ پر نازل کیا، تو ظاہر ہے کہ جس پر قرآن کے کلمات مبارکہ کو نازل کیا، جس ہستی پر قرآن کے الفاظ کو نازل کیا، اسی پر رب کریم نے قرآن کے معنی کو بھی نازل فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ رجل شبان علی اریکتہ، کہ ایک شخص پیٹ بھرا ہوا مست ہو کر اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، متکئ علی اریکتہ، اور وہ یہ کہے گا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا، جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کہا ہے اسے حلال مانو، اور جس کو اللہ نے قرآن میں حرام کہا ہے اسے حرام مانو، بس فنش۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، فرمایا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، میں پالتو گدھے کو حرام قرار دیتا ہوں، سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں کو، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، بلی ہے، سارے ان کو حرام قرار دیتا ہوں، وذی مخلب من الطیور، اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو حرام قرار دیتا ہوں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، اور یہ ایسی نہیں ہے جیسے ہمارے جج کہتے ہیں کہ سوا موٹو، یہ ہم نے خود اپنے اختیار سے لے لیا، نہیں، یہ اختیار بھی اللہ نے آپ کو قرآن میں عطا فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ نبی ان اہل ایمان پر پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔
اور وہ نبی ان کو یہ اتھارٹی دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ جو نبوت کی اتھارٹی ہے آج اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ان علماء کی، ان اداروں کی ضرورت ہے۔ آج دن بدن نئے چیلنج سامنے آ رہے ہیں، سو ہمیں ہر دور کے لیے ایسے علماء کی، محققین کی، مفسرین کی، محدثین کی اور فقہاء کی ضرورت ہوگی جو اپنے عہد کے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ بتا رہے تھے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو ہمارے یہاں شیخ الحدیث تھے اور جنہوں نے تفسیر تبیان القرآن لکھی، تفسیر تبیان الفرقان لکھی، شرح صحیح مسلم لکھی، شرح بخاری نعمت الباری لکھی۔ ابھی ہمارے ایک اسکالر نے جمع کیا جو عن قریب ان کی سوانح چھپ رہی ہے کہ دنیا کی 85 یونیورسٹیوں میں 85 افراد نے اب تک علامہ سعیدی پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ سارے اہل سنت کے ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، آپ کی یہاں پر فیصل آباد میں ہو رہا ہے۔ مجھے انڈیا سے ٹیلی فون آیا کہ کیرالہ سے کہ وہاں پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اتنا عظیم کام کیا ہے کہ اس پورے بر صغیر میں کسی ایک شخص کا تفسیر و حدیث پر اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بڑا کام علامہ غلام رسول سعیدی کر کے گئے ہیں۔ سو ایسے علماء کی ہمیں ہر دور میں ضرورت ہے، اور آج بھی ضرورت ہے اور آئندہ بھی ضرورت رہے گی۔ یہ مجھے بتایا کہ صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نوری صاحب کے بھائی ہیں، صاحبزادہ رضا المصطفیٰ، صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری، ان کے صاحبزادے ہیں صاحبزادہ حسن مصطفیٰ نوری اور جنید مصطفیٰ نوری، وہ بھی اس ادارے کی خدمات میں ان کے ساتھ معاون ہیں، رفیق ہیں، شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی میں بھی برکتیں عطا فرمائیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے اس لیے ضروری ہیں، یہ قائم رہنے چاہیے، ان کو ترقی کرنی چاہیے۔ اور پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے جب گزشتہ سال مارچ میں کورونا آیا اور مسجدیں بند کرنے کا آرڈر جاری ہوا، تو ہم فقیر لوگ، کمزور لوگ، ہم نے کوشش کی کہ مسجدیں بند نہ ہوں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ روئے زمین پر حرمین طیبین سمیت 57 مسلم ممالک سمیت اور پوری دنیا سمیت ساری دنیا کی مسجدیں بند ہوئیں، لیکن پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہوئیں۔ اور اگر اس وقت بند ہو جاتی تو آج تک بند رہتی۔ کورونا تو آج بھی نہیں گیا، کورونا تو آج بھی کہتے ہیں کہ دوسری لہر آئی ہے، تیسری آئے گی، چوتھی آئے گی۔ تو اس لیے پاکستان کے جو علماء ہیں، جو دین کے خدام ہیں، آپ کو رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہیں۔
ہمارے کچھ بزرگ تھے، دوست ہمارے لیے قابل احترام، انہوں نے کہا جی یہ ایس او پی کیا ہوتا ہے اور یہ فاصلہ کیا ہوتا ہے، ہم مناظرہ کریں گے۔ ہم نے کہا نہیں جی آپ ہی جیتے ہوئے ہیں، مناظرہ تو تب کریں کہ ہمارے جس کے سامنے ایک مسجد ہو وہ جو چاہے اعلان کر دے، لیکن ہمارے سامنے سارے پاکستان کی مسجدیں تھیں اور مسجدوں کو تالے لگ چکے تھے، مسجدیں بند ہو چکی تھیں۔ تو اس لیے ہم نے حکمت کے تحت یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسجدوں کو تالے نہ لگیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ مجھے حرم مکہ سے فون آیا، ایک مولانا صاحب وہاں رہتے ہیں، وہاں کے نیشنل ہیں، وہ دوسرے مکتبہ فکر کے ہیں، انہوں نے رو کر مجھے واٹس ایپ پر میسج دیا کہ مفتی صاحب آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ جزا عطا کرے کہ 10 قدم کے فاصلے پر ہمارے پاس بیت اللہ شریف ہے، لیکن ہم طواف کرنے وہاں نہیں جا سکتے، تالا لگ چکا ہے، بند ہے، حرم نبوی کو بند کر دیا گیا اور دنیا بھر کی مسجدوں کو بند کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ پاکستان کی مسجدیں کھلی رہیں، رمضان میں بھی مسجدیں آباد رہیں، اور پھر صف بندی بھی ہوگی جو ہمارے بزرگ چاہتے تھے۔ تو اس لیے یہ کیوں ہوئی کہ یہاں یہ مدرسے تھے، یہ ایسا کیوں ہوا کہ یہاں یہ علماء تھے، یہ دین کے لیے کھڑے ہونے والے تھے، انہوں نے مفاہمت نہیں کی۔ ہمیں ایوان صدر سے کہا گیا کہ نظر کا فتویٰ آ گیا اور سعودی عرب کا فتویٰ آ گیا، ہم نے کہا حرمین طیبین کی تقدیس کو سلام، ازہر ایک قدیم علمی ادارہ ہے، لیکن وہاں کا فتویٰ یہاں نہیں چلے گا۔ انہوں نے اپنے حکمرانوں کی منشا پر فتویٰ دینا ہے، اور پاکستان کے ان ٹوٹے ٹوٹے علماء نے اللہ کی منشا پر فتویٰ دینا ہے، اللہ کے رسول کی منشا پر فتویٰ دینا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہاں کا فتویٰ چلے گا، کہیں اور کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، جبکہ مغرب میں جہاں کرونا کی وجہ سے اموات کی شرح بہت زیادہ ہے، انہوں نے بھی اپنے تعلیمی اداروں کو مکمل بند نہیں کیا، لیکن ہمارے ان حکمرانوں نے، میں نے کہا کہ ایک جاہل نسل تیار کرنے جا رہے ہیں، کیا سالوں بند کرو گے تعلیمی اداروں کو؟ تو اس لیے یہ تعلیمی ادارے کھلے۔ میں ان علماء پر حیران ہوتا ہوں کہ جب کہیں پڑھتے ہیں تو ٹیلی فون آتا جی کیا مدرسے بند، ہم نے کہا بھی آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ تو صرف کام ہی نہ ڈالیں، آپ تو اپنا کام کرتے رہیں، آپ دین کا کام کرتے رہیں۔ اور ہم نے حکمرانوں کو بھی بتایا کہ ان مسجدوں میں جب دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ کی حمد کے بعد اور درود پڑھ کر دعائیں ہوتی ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ نے پاکستان کو اس وبا کی ہلاکتوں سے بچایا، اللہ نے پاکستان کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے آپ سب کو مجھے یہ پیغام دینا ہے کہ ہماری انتہائی کوشش ہوگی کہ یہ مسجدیں ہمیشہ کھلی رہیں، اور بعد میں حرمین طیبین بھی اسی فارمولے کے مطابق کھولے گئے، اور اب اور دنیا میں بھی کھلے ہیں۔ آج کی تاریخ میں بھی میں نے فون کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ حکومت نے مسجدوں کو بند کرنے کا کوئی آرڈر نہیں دیا، وہاں کچھ لوگوں نے خود بند کر دی ہیں۔ امریکہ میں
نیو یارک اسٹیٹ نے مسجدیں بلکہ ساری عبادت گاہیں بند کرنے کا آرڈر کیا، تو وہاں کے یہودی نیو یارک کی سپریم کورٹ میں گئے اور نیو یارک کی سپریم کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ کیا۔ پھر وہ امریکہ کی وفاقی سپریم کورٹ میں گئے اور امریکہ کی جو فیڈرل سپریم کورٹ ہے اس نے فیصلہ کیا کہ مذہب پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ چنانچہ وہاں قانونی طور پر وہاں عبادت گاہیں، چرچ ہو، ٹیمپل ہو، سینیگاگ ہو، مسجد ہو، بند نہیں ہے۔ کوئی لوگ خود بند کر رہے ہوں تو ان کی مرضی۔ تو اس لیے ہمارا اور آپ کا مشترکہ مشن کیا ہے کہ یہ مسجدیں کھلی رہیں، یہ مدرسے کھلے رہیں، اللہ کی بندگی اجتماعی طور پر ہوتی رہے اور قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے جلسے بھی چلے، آپ کے سارے کام چلے۔ تو ایک تو میرا پیغام یہ ہے کہ حتی الامکان جب تک ہمارے بس میں ہے، جب تک اللہ نے توفیق دی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ دین کے یہ مراکز کھلے رہیں۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو متنبہ کرنا ضروری ہے کہ حال ہی میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری یا وفاقی دارالحکومت کے لیے ایک وقف ایکٹ پاس کیا گیا ہے گزشتہ سال ابھی FATF والوں کو راضی کرنے کے لیے، اور اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ حکومت ایک چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے گی اور وہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں گے، اور 19 گریڈ کا کوئی افسر جا کر کسی جامعہ قادریہ رضویہ میں، کسی جامعہ رضویہ میں، کسی جامعہ نقشبندیہ میں کہے گا کہ حضور آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے، آپ جائیے، چار مجھے دیجیے، چابیاں مجھے دیجیے، آپ جائیے، میں سنبھالوں۔ اور اسی پیٹرن پر پھر صوبوں میں یہ ایکٹ پاس ہونا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں فیڈریشن کو صوبوں کے لیے قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ تو ہم جا کر اسپیکر سے ملے، اسپیکر نے ہم ایک میٹنگ میں گئے تھے اور پیغام آیا کہ بھئی وہ دعوت پہ بلانا چاہتے ہیں، مجھے بھی، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم گئے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دعوت میں کیبنٹ کے لوگوں کو بلایا تھا، وزراء تھے، وفاقی اور لوگ تھے۔ اس کے بعد کہا کہ ہم میٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم نے کہا کریں۔ شفقت محمود صاحب بھی تھے، وزیر تعلیم، تو ان کے ساتھ پھر میٹنگ ہوئی۔ ہم نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ جو وقف کے نام پر ایکٹ پاس کیا ہے، ایسا تو امریکہ میں بھی نہیں ہے، انڈاؤمنٹ ان کے بھی ہے، کیا وہاں یہ ممکن ہے کہ ایک سرکاری افسر جائے اور جا کر قبضہ لے لے؟ تو یہ مہربانی یہ پاکستان کے دینی اداروں پر کیسے، اور وہ بھی صرف مسلمانوں کے اداروں کے لیے؟ یہاں اگر کوئی انڈاؤمنٹ غیر مسلم کا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وقف کی تولیت، ٹرسٹی شپ یا متولی ہونا، اس کا سب سے پہلا حق واقف کو ہے۔ اس کے بعد واقف جسے مقرر کرے اور خود واقف ہو یا واقف کسی کو مقرر کر دے،
اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور ہماری فقہ میں ہے کہ شرط الواقف بنص الشارع، کہ واقف کی شرط نص شرعی کی طرح معتبر ہوتی ہے. میں نے لکھا بھی تھا تو ہم نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. اور ابھی ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی مجھے جانا پڑا اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد قیصر نے کہا کہ اس وقت اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا تھا تو آپ لوگ ترمیم تجویز کریں. تو ہم نے ترمیمیں مرتب کر کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، وزیر اعظم کو اور صدر کو بھیج دی ہیں باقاعدہ دفعہ وار، اور وہ ان تک پہنچ گئی ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ترمیمیں ہیں یہ برسبیل تنزل ہے، ورنہ اس ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ شریعت کا اپنا اصول ہے کہ اگر کوئی وقف کا متولی خائن ہو اسے معذور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہر ٹرسٹ میں، ہر وقف میں دفعات موجود ہوتی ہیں. اگر آپ کو کمی نظر آتی ہے تو ہم اپنے اپنے بائی لاز میں ان کا اضافہ کر سکتے ہیں. لہذا یہ ترامیم ان کے پاس جا چکی ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ وہ کب اس کے مطابق ترمیم پیش کرتے ہیں. یہ میں اس لیے بتایا تاکہ ہمارے علماء کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو بیدار رہنا ہوگا. ان مراکز کی حفاظت کے لیے آپ کو ہر وقت ریڈ الرٹ اور ہائی الرٹ رہنا ہوگا، کیونکہ یہ مراکز ہیں تو یہ دین کی صورتیں، یہ وضع پتہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ورنہ ادارے تو اور ملکوں میں بھی ہیں لیکن وہاں صورتیں کیوں بدل گئی ہیں؟ اس لیے آپ حضرات کو، علماء کو جہاں جہاں ہیں یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ مدارس پر دنیا والوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ بھئی یہ منی لانڈرنگ کے لیے ہے. تو بابا منی لانڈرنگ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر قانونی طور پر باہر سے پیسہ منگوائے یا غیر قانونی طور پر ملک سے پیسہ باہر بھیجے. تو ہمارے ادارے رجسٹرڈ ہیں، ہمارے ادارے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آڈٹ کرتے ہیں. آپ چاہیں تو آ کر چیک کر لیں، کیونکہ یہ کام تو آپ لوگ کرتے ہیں اور یہ کام جہاں جہاں ہوتے ہیں آپ کو خوب پتہ ہے. تو اس کی آڑ میں مدارس کا ناطقہ بند کر دینا یہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو ایک تو علماء کو، اہل مدارس کو یہ سمجھ لینا چاہیے. یہ جو ہم نے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا فورم بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ مشترکہ مقاصد کے لیے پہلے بھی مل کر تحریکیں چلائی گئی ہیں. ختم نبوت کی جو آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے اتفاق رائے سے منظور کی گئی، اس تحریک میں بھی تمام مکاتب فکر موجود تھے. قومی اسمبلی میں جب 1 ماہ تک اس ترمیم پر بند کمرے میں تفصیلی بحث ہوئی تو تب بھی تمام علماء کا کنٹریبیوشن تھا، اور قرارداد پیش کرنے والے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، اور یہ اہل سنت کے لیے باعث فخر ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین کے عظیم تر
مفاد کے لیے ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ جب سب کو مل کر دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم نے حکمرانوں کو بھی بتایا، بار بار بتاتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں ہیں، لیکن دین کی حفاظت یہ ہمارا ترجیحی ایجنڈا ہے۔ دینی مدارس و مساجد کی حفاظت یہ ہمارا ترجیحی ایجنڈا ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے، اور تمام مسلمانوں کو اس کے ساتھ قائم و دائم رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء سے کہ آپ مہربانی کریں، آج کے ایک تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ناگزیر بھی ہو گیا، اور یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ سو ہمارے علماء خطابات میں، تقاریر میں محتاط بات کریں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو لے کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے، اور جب ایک چیز سوشل میڈیا پر چلی جائے تو پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، محتاط گفتگو کرنی چاہیے، اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو گزشتہ کچھ عرصے میں مشکلات آئی ہیں مسلک کے اندر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی حرمت و ناموس کی حفاظت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس امہات المومنین، ناموس صحابہ کرام، ناموس قرآن اور ناموس مقدسات دین کی حرمتوں کی حفاظت یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور اس کو بھی چیلنج سامنے آیا۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام میں سے، اہل بیت اطہار میں سے جس کی کوئی فضیلت جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے بیان کریں، الحمدللہ ہمیں خوشی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی فضیلت بیان کرنے کے لیے لازم قرار پائے کہ دوسرے کی تنقیص کی جائے، خرابی جہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ لہذا اہل بیت کی شان بیان کرو، روح بیان کرو، لیکن کسی صحابی کی تنقیص کے ساتھ نہیں۔ صحابہ کی شان بیان کرو، اہل بیت کی تنقیص کے ساتھ نہیں، تو کیونکہ ان تمام دینی مقدسات کی حرمتوں کا تحفظ یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحد، کہ حضرت علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو
حقیقی معنی میں محب علی ہے وہ مبغض ابو بکر ہو نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بھی تو سوچیں کہ جن کی اقتدا میں امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں پڑھی، تو کیا ان میں کوئی ایمان میں نقص کا تصور آپ کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ جو واعظوں نے اور بعض لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے یہ کلچر شروع کیا ہے، اہل سنت و جماعت کو مسلک رضا پر قائم رہنا چاہیے اور دوسروں کی طرف چھوٹی باتیں منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ سے شروع کیا، اور شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم میں یزید کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا، اور میں نے ویڈیو کلپ کی صورت میں اور تحریری صورت میں اپنے پیج پر یہ دونوں ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہی مسلک ہے، ہمارا یہی موقف ہے، اور انہوں نے بتایا جو یزید کی خامیاں ہیں، یزید کی خرابیاں ہیں کہ بعض نے ائمہ نے تکفیر کی ہے، لیکن امام اہل سنت نے کہا کہ اور علامہ غلام رسول سعیدی نے بھی کہا کہ اگر فقہی احتیاط مانے نہ ہوتی تو اس کی تکفیر میں ہمیں کوئی تردد نہ ہوتا۔ تو امام اہل سنت نے تدلیل کی ہے، تفسیق کی ہے، اس کا فجور بیان کیا ہے، اس کی تمام دلالتیں بیان کی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی کسی درجے میں قابل معافی نہیں ہے، لیکن صرف تکفیر شخصی سے گریز کیا ہے۔ جو امام اہل سنت کا موقف ہے وہی جمیع اہل سنت کا موقف ہے، اور خواجہ حمید الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے وصال سے پہلے ایک چارٹر جاری کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ حاصل کر کے اپنی مساجد میں اور اپنی مدارس میں آویزاں کریں کہ انہوں نے اہل سنت کے جو مقدمات ہیں، اہل سنت کے جو اصول ہیں، اور اس پر کافی پیر صاحبان کے علماء کے دستخط ہیں، اور ابھی جامعہ نعیمیہ لاہور میں سارے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے بھی ایک تحریر مرتب کی ہے کہ من ہوا اہل سنت والجماعت، کہ اہل سنت و جماعت کون ہیں، اس کو بھی آپ حاصل کریں۔ ہم کراچی میں بھی ایک باقاعدہ تحریر مرتب کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو اہل سنت کے اندر نقب لگایا جا رہا ہے تو اس کا راستہ بند کرنا ضروری ہے۔ اور یہ تو فیصل آباد ہے، محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کا شہر ہے، جو سب سے زیادہ مسلک رضا کے داعی تھے، اس کے مبلغ تھے، اس پر عامل تھے، تو یہاں اس اصولوں سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے کہا کہ مشاجرات صحابہ کی جو کے معاملات ہیں اس میں ہر ایک کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کے ذمے کسی نے نہیں لگایا کہ آپ عدالت لگائیں اور صحابہ کرام کے معاملات کا فیصلہ کریں، ان کے معاملات اللہ کے ہاں فیصل ہوں گے، آپ سب کا احترام کریں، آپ سب کا احترام کریں۔ جو اللہ کے رسول کی واضح تعلیمات ہیں، جو قرآن مجید کی صریح آیات ہیں، جو آپ
قرآن کی سورہ الفتح کا پورا آخری رکوع پڑھ لیجئے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، اور قرآن کی متعدد آیات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہیں، احادیث مبارکہ میں ہیں۔ ان کو آپ بیان کریں، ان پر عمل کریں، لیکن تفضیل سب کی کریں، فضائل سب کے بیان کریں۔ کسی صحابی کی تنقیص کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ کبھی نہیں رہا اور کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دروس میں وقت کر اپنے طلباء کو اور اپنے جو تیار ہونے والے علماء ہیں ان کو یہ باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں، کیونکہ اس کی بنیاد پر اہل سنت میں تفریق در تفریق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ کف لسان کرو۔ کف لسان کے معنی یہ ہے کہ آپ ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہیں، یہ نہیں کہ ان کی فضیلت نہیں بیان کرو، فضیلت جس کی جو ہے وہ بیان کرو۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مشاجرہ ہوا، اس میں اہل سنت کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حق پر تھے، لہذا یہ کوئی متنازع اور کوئی مختلف فی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف مسلمات کو پبلک اجتماعات میں مسلمات کو منبر پر بیان کیا جائے، اور اہل سنت کے اندر جو ٹوٹ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور ہم سب کو ایک متفقہ اصولوں پر جمع ہونا چاہیے۔ اور یہ جب نعت خوانیوں کا کلچر شروع ہوا تھا اور پہلے نعت خوانوں نے حدود شرع کو پامال کرنا شروع کیا، پھر آگے معاملہ بڑھتا گیا، تو اسی وقت میں نے کہا تھا کہ اس پر تحدید ہونی چاہیے۔ نعتیں صرف امام اہل سنت کی اور مسلمہ علماء کی اور اہل علم کی پڑھنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہر بالحوث میں حسن پرستی شعار کی ابابرو شیوائے اہل نظر گئی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں یہ تلوار نہیں دینی چاہیے۔ یہ بھی بتا دوں کہ اصلاح عقائد و اعمال میں ہم نے لکھا ہے وہی اصول جو مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں علی الاطلاق افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ افضلیت مطلقہ کے معنی افضلیت من کل الوجوہ نہیں، لہذا بعض شعبوں میں بعض صحابہ کرام کے امتیازات ہیں، تخصصات ہیں، ان کو ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ امتیازات، تخصصات، تمیزات امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہیں، لہذا یہ بھی اہل سنت و جماعت میں کوئی مختلف فی مسئلہ اور کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں مجھے آپ کو یہاں پہنچانی تھی، ان کا ابلاغ کرنا تھا جو آج کے مسائل ہیں، اور اہل سنت کے اندر جو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ہمیں امام اہل سنت کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، مسلمات سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے کوئی تفردات ہوں تو انہیں پبلک میں آ کر بیان نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں انتشار پیدا ہو۔ اس کے بعد میں چند کلمات ان علماء کی خدمت میں کہ جن کی آج
دستار فضیلت ہو رہی ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ عالم کامل و اکمل بن گئے ہیں اور اب اس کے بعد آپ کا کام ختم ہے۔ کامل اور اکمل ہونے کا دعویٰ ہمیں بھی نہیں ہے، ہم بھی طالب علم ہیں، کل بھی طالب علم تھے اور آج بھی طالب علم ہیں، لہذا آپ یہ سمجھیں کہ اس ہمارے نصاب نے آپ کے اندر یہ قابلیت پیدا کی ہے کہ آپ اردو میڈیم عالم نہ بنیں بلکہ آپ دین کو اس کے اصل مآخذ سے، قرآن سے، حدیث سے، تفسیروں سے، شروح حدیث سے، فقہ اور فتاویٰ کی کتب سے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اب اپنے علم کا میں اضافہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ آپ اپنے اوپر یہ لازم قرار دیں کہ روزانہ کم از کم 1 رکوع قرآن مجید کا یا آدھا رکوع قرآن مجید کا آپ صحیح ترجمہ پڑھیں، پھر اس کا حاشیہ پڑھیں، پھر کوئی نہ کوئی تفسیر پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ ہمارے ہاں اب دنیا میں جو جدید اصول ہے وہ قرآن کو لوگ بیان کرتے ہیں، حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر فقہ کا درجہ آتا ہے۔ تو آپ ایک تو قرآن کا مطالعہ، اس کا ترجمہ، اس کی کسی نہ کسی تفسیر کا مطالعہ اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ اسی طرح سے حدیث کی کتاب چاہے مشکوٰۃ شریف ہو، روزانہ 2، 4، 5 حدیثیں یا ایک فصل آپ پڑھیں، اس کا حاشیہ پڑھیں، مرقات المفاتیح پڑھیں، مرآت المناجیم پڑھیں، اشیاء اللمعات پڑھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اسی طرح سے فقہ کی کوئی کتاب آپ سبقاً آپ مستقل پڑھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں تاکہ آپ کو مسائل پر عبور ہو۔ بحر شریعت بھی ہے اور بھی کتابیں ہیں، فتاوی رضویہ ہے، لیکن فقہ کی ایک کتاب کا از اول تا آخر آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں کوئی نماز میں مسئلہ ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا تو ٹیلی فون کریں گے، موبائل پہ ہم کہتے ہیں کہ موبائل پہ عالم نہیں بنتے، مہربانی فرمائیں آپ کتابوں سے رجوع کریں، آپ کتابیں پڑھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں، شروح حدیث پڑھیں، تفاسیر پڑھیں۔ اس کے بعد کوئی مشکل پیش آ جائے تو اپنے اس اساتذہ سے رجوع کریں۔ لہذا اپنے ادارے، مادر علمی اور اپنے اساتذہ کے ساتھ جڑے رہنا، وابستہ رہنا یہ آپ کا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ فارغ ہو کر چلے گئے، آپ تدریس کریں، آپ خطابت کریں، لیکن وقتاً فوقتاً سال میں 1 بار، 2 بار یا 3 بار اپنے ادارے میں آئیں، اپنے اساتذہ سے ملیں اور اپنی مادر علمی سے آپ کا رشتہ جڑا رہنا چاہیے۔ اور جو ذوق رکھتے ہیں وہ پھر فقہ، تخصص فی الفقہ والافتاء یا تخصص فی التفسیر یا فی الحدیث کے کورسز کریں، مطالعہ کریں، کیونکہ آج صحیح عالم وہ ہے کہ جس میں علم کی طلب بڑھتی چلی جائے، علم کی پیاس بڑھتی چلی جائے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے تو اس علم کی مثال ایک ٹھہرے ہوئے تالاب کی سی ہے، جوہر کی سی ہے کہ جس میں وقت گزرنے کے ساتھ کوڑا کنکر جمع ہو جاتا ہے، پانی میں سڑان آ جاتی ہے، بساند آ جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ مطالعہ جاری رکھیں گے تو آپ کے علم کی مثال بہتے ہوئے پانی کی ہوگی، کہ علماء نے کہا کہ بہتا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا،
اسی طرح سے آپ کا علم بھی تازہ ہوگا، فریش ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مطالعے کا سلسلہ آپ جاری و ساری رکھیں۔ آج کل ایک خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں باہر بھی جو علماء ہیں رات بھر بیٹھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کھیلتے ہیں، اس نے بھی بیکار کر دیا۔ پھر ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، یہ جو آج کل اسمارٹ موبائل ہیں، اس سے ہٹ کر کتاب کا بدل کوئی چیز نہیں ہے، کتاب کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کہتے ہیں نا آن لائن اور فلاں، اگر آن لائن عالم بن سکتا تو پھر امریکہ میں اور یورپ میں یونیورسٹیاں بند ہو جانی چاہیے اور سب آن لائن پڑھیں۔ اس لیے یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ نے کتاب بھی اتاری اور رجال کتاب بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی اور صاحبان کتاب بھی بھیجے۔ اس لیے ہمیں انبیاء کی سنت ادا کرنی چاہیے اور کتاب کے ساتھ اور استاد کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ترقی دے، اور میری دعا ہے، تمنا ہے کہ یہ باہر کسی نہ کسی روڈ پر کھلی جگہ بھی اس ادارے کا دوسرا عظیم الشان کیمپس بنے، اور جس طرح انرجیٹک اور توانا اور ڈائنامک ہمارے جناب سعادت ضیاء المصطفیٰ نوری اور ان کی ٹیم ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ منزل بھی حاصل ہو جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔